ایک ڈاکٹر ہسپتال میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ ہسپتال کے سامنے کھڑا ہے۔ ڈاکٹر سمجھا اس بچے کا کوئی بڑا ہسپتال میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے یہ یہاں کھڑا ہے۔ دوپہر کو ڈاکٹر کھانا کھانے کے لیے ہسپتال سے نکلا تو وہ بچہ اب بھی سیڑھیوں پر باہر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر اس بچے کے قریب گیا اور کہا، بیٹا کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کچھ پیسے چاہیے یا کھانا کھانا چاہتے ہو یا پھر تمہارا کوئی مریض اندر موجود ہے؟ بچے نے کہا، ڈاکٹر صاحب نہ مجھے کھانا چاہیے نہ ہی پیسے، اور میرا کوئی مریض بھی اسپتال میں موجود نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ وہ کافی دیر سے ہسپتال کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر آپ کا کوئی مریض گھر میں ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکے نے کہا، ڈاکٹر صاحب دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ابو فرنیچر کا کام کرتے تھے۔ کسی حادثے میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکڑی کی ٹانگ لگائی تو گزارا چل رہا تھا، مگر کل سیڑھیوں سے اترتے وقت میرے والد صاحب گر گئے اور اس کی لکڑی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ لکڑی کی ٹانگ خرید سکیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ میری مدد کر سکیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بچے سے کہا، کیا تمہیں ٹانگ کا سائز معلوم ہے؟ بچے نے جیب سے پرچی نکالی جس پر ٹانگ کا سائز بھی لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے خیراتی فنڈ سے بچے کو لکڑی کی ٹانگ دے دی۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اگلے ہفتے بچہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، جو لکڑی کی ٹانگ آپ نے دی تھی، ابو روڈ کراس کر رہے تھے تو گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ باقی تو معمول خراشیں آئیں مگر وہ لکڑی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ خیراتی فنڈ سے ٹانگ لے کر بچے کو دے دی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہی بچہ تیسری بار ڈاکٹر کے پاس حاضر ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب کیا ہوا؟ بچہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب کل ابو بازار سے گزر رہے تھے تو کچھ اوباش نوجوانوں نے میرے باپ کا پیچھا کیا اور موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ ابو نے موبائل مضبوطی سے جکڑ لیا تو وہ ابو کی لکڑی کی ٹانگ لے کر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر کو بچے پر شک ہوا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس نے بچے کو لکڑی کی ٹانگ دی مگر چپکے سے ڈاکٹر نے اس لڑکے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بچہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ضرور تھا مگر باقی لکڑی کی ٹانگوں سے ڈائننگ ٹیبل بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر سامنے آیا تو وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ اس مستری نے ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے اس دور میں نوبت فاقوں تک آ چکی ہے۔ میں اس سے پہلے فرنیچر کا کام کرتا تھا مگر حادثے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کی ٹوٹی کرسیوں اور میزوں کی مرمت کرتا ہوں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کو مختلف ہسپتالوں میں کچھ باتیں سکھا کر بھیجتا ہوں۔ وہ میرے لیے لکڑی کی ٹانگیں لے آتے ہیں۔ لکڑی کی ٹانگ میں اعلیٰ درجے کی لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ مرمت کرنے میں 4 پیسے بھی گھر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے معاف کر دیا اور ساتھ ہی مالی امداد کر کے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ آئندہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ مستری نے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ فرنیچر کا کام شروع کر دیا اور اپنے بچوں سے معافی مانگی کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کو جھوٹ کا سبق پڑھایا جو کہ غلط تھا۔ جھوٹ سے اگر فائدہ بھی ہو رہا ہو تو وہ اس نقصان سے اچھا نہیں جو سچ بول کر برداشت کرنا پڑے۔